اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کے سبق نمبر 20A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ اس کورس میں ہم نے کیا سیکھا، اور پھر اس کے بعد گرامر ہوگی جس میں ہم صرف صغیر سیکھیں گے انشاءاللہ، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ کام جو 7 ہوم ورکس ہیں وہ یاد رکھیں، 2 پڑھنے کے، 2 تلاوت کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا، اور 2 دعائیں رب زدنی علما اور قرآن سیکھنے کی دعا کے قرآن سیکھنے میں اے اللہ ہماری مدد فرما، اور پاکٹ بک۔ الحمدللہ ہم نے اپنا کورس مکمل کر لیا ہے۔ کورس کمپلیٹ، لاسٹ ٹائم جو ہمارا ورڈ کاؤنٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورس ہمارا 232 الفاظ ہم نے مکمل کر کے تو قرآن کریم کے 41,111 الفاظ سیکھ لیے، جو قرآن کریم کے نصف سے زیادہ ہیں الحمدللہ۔ اور کورس میں ہمارے کیا کیا شامل تھا، ہم نے نماز سیکھی، اذان سیکھی، نماز کے بعد کی کچھ دعائیں سیکھیں، کچھ صورتیں تھیں وہ سیکھیں، اور اس کے بعد ہم نے کچھ احادیث اور کچھ آیات کریمہ جو ہیں ان کو سیکھا، اور اس کے علاوہ ہم نے گرامر کا کچھ حصہ سیکھا۔ تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہ بہت آسان چیزیں ہیں، اور ان آسان چیزوں کی مدد سے ہم نے 50% الفاظ سیکھ لیے۔ آج کے کورس میں، آج کے جو لیسن ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے، چیک کریں گے کہ واقعی کیا ہم نے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ تو مختلف ہم اگزامپلز لیں گے قرآن کریم سے، اور ان کے اوپر جو اپنا اس کورس میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا نالج اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہمیں 50% الفاظ آ گئے ہیں یا نہیں۔ یہ سیمپل ہم مختلف جگہوں سے لے سکتے ہیں، آپ خود بھی لے سکتے ہیں قرآن کریم کا رینڈملی کوئی بھی صفحہ کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کو کیا 50% الفاظ آتے ہیں یا نہیں۔ ہم اس میں 3 سیمپلز لیں گے اس لیسن میں۔ سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو پہچانیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو نارملی جو فیس ٹو فیس کلاس ہوتی ہے اس میں تو یہ کرتے ہیں کہ پرنٹ آؤٹس دے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جو الفاظ آپ کو آتے ہیں ان کے ترجمہ لکھیں ان کا۔ لیکن یہاں پہ ایسے پاسبل نہیں ہے، تو ہم ایسے ہی ریوائز کر لیتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا میں نہیں، کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے۔ تو آگے اس کے علاوہ جو ہیں وہ ذالکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ذالکہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ الکتاب، یہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے اس کورس میں، اس کا مطلب ہے کتاب۔ لا ہم نے پڑھا ہوا ہے نہیں، ریب ہم نے نہیں پڑھا ہوا، فی ہی ہم نے پورا ٹیبل پڑھا تھا، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا فی کم، فینا۔ اچھا ہدن ہم نے پڑھا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا جو ہم نے شرح پڑھی تھی اس میں ہم نے ہدن پڑھا تھا، ہدایت۔ اور للمتقین میں لل ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیے۔ اب متقین بھی ویسے اردو ہم جانتے ہیں تو ہمارے لیے متقین بھی مشکل لفظ نہیں ہے، اور متقین کا مطلب ہمیں پتا ہے کہ متقی۔ تو اس طرح اس آیت میں جو آیت نمبر 2 ہے اس میں صرف ایک لفظ ریبہ ہمیں نہیں پتا، اور متقین جو ہے نا یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اردو والے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب پتا ہے۔ باقی جو لینگویجز میں لوگ ہوتے ہیں جیسے انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں جو لوگ قرآن کا یہ کورس سیکھتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ نیا ہے، اس لیے یہاں پہ مارک نہیں۔ تو جو نئے الفاظ ہیں وہ ہے ریب، ریب کا مطلب ہے شک، اور متقین کا مطلب ہے متقیوں کے۔ تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو الذین ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے یؤمنون پڑھا ہوا نہیں ہے،
لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یؤمنون جو ہے یہ اس کے اسٹرکچر سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ مضارع کا دوسرا، مضارع کے ٹیبل میں دوسرا لفظ ہے. تو فعل ہے آمنا، اور آمنا سے یؤمنو، فعل مضارع کا غائب، اور یؤمنون، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا ہے. تو پہچان سکتے ہیں ہم، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا ہوا نہیں اس لیے یہاں پہ مارک نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد بل غیبی، بل ہم نے پڑھا ہوا ہے، غیب ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن اردو میں ہمیں پتہ ہے کہ غائب کسے کہتے ہیں. وا یقیمون الصلاۃ، وا ہم نے پڑھا ہوا ہے. یقیمون ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کورس میں پڑھا نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قد قامت الصلاۃ میں ہم نے قامہ پڑھا تھا. تو یقیمون سے ہمیں اس کے اسٹرکچر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی فعل مضارع کا دوسرا ہے، یقیمون. لیکن چونکہ ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ مارک نہیں ہے. الصلاۃ نماز، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. و مما، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. وا ہم نے علیحدہ، یہ تین ٹکڑے ہیں اصل میں، وا علیحدہ پڑھا ہوا ہے، من علیحدہ پڑھا ہوا ہے، اور ما علیحدہ پڑھا ہوا ہے. تو من اور ما جب اکٹھے جڑ کے آتے ہیں تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ نون حذف ہو جاتا ہے اور مما پڑھتے ہیں اس کو. تو وا مما، تو اس لیے اس وجہ سے اس کو بھی ہم نے ٹک مارک کیا ہوا ہے کہ یہ ہم نے پڑھا ہوا. رزقنا ہم میں، رزقنا ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن چونکہ اردو کا ایج ہے ہمیں، تو اردو کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے رزقنا کا کیا مطلب ہے. تو ہم جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا. ہم کا مطلب ہے ہم نے ٹیبل پڑھا تھا ہم، تو ہم کا مطلب ہے ان سب کو. ینفقون ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بھی اسٹرکچر پہ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ینفقون جس طرح یقیمون یؤمنون ہے، اسی طرح ینفقون بھی فعل مضارع ہے، اور دوسرا ٹکڑا ہے فعل مضارع کا. تو اگر ہم نے جو لفظ نہیں پڑھے ہوئے ان کو ایڈ کریں تو یہ بنتا ہے یؤمنون ایمان لاتے ہیں، غیب کا مطلب غیب ہی ہے. یقیمون قائم کرتے ہیں، وہ سب قائم کرتے ہیں. رزقنا کا مطلب ہے ہم نے رزق دیا. اور تو رزقنا بھی دیکھیں اگر آپ، تو یہ ماضی میں رازا کا کے ٹیبل میں آتا ہے آخر میں رزقنا، ہم نے رزق دیا. تو یہ بھی اس کے اسٹرکچر سے اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے چونکہ پڑھا بنی ہے اس لیے مارک نہیں کیا. اور ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. تو اس طرح الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اچھا جی، چوتھی آیت لیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس کو دیکھیں، والذین ہم نے پڑھا ہوا ہے، یؤمنون ریپیٹ ہوا بھی پچھلی آیت میں تھا. بما دو ٹکڑے ہیں، بی اور ما ہم نے پڑھا ہوا ہے. انزل ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے. الیک پورا ٹیبل ہم نے پڑھا ہے، الیہ الیہم الیک. وا ما یہ دو ٹکڑے ہیں، ہم نے پڑھے ہوئے ہیں دونوں. پھر انزلہ ریپیٹ ہو گیا دوبارہ. من سے ہم نے پڑھا ہوا ہے. قبلی کا، قبل ہمیں پتہ ہے اردو کی وجہ سے کہ قبل کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور لی اور کا، قبلی اور کا. تو قبل ہمیں پتہ ہے کہ اردو میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے. اور کا ہم نے پڑھا ہوا ہے. وا بالآخراتی، وا اور بی ہم نے پڑھا ہوا ہے. الآخرہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور یو کے نون یہ لفظ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کا دوسرا لفظ ہے. یؤمنون یوقنون ینفقون، یہ سارے مضارع کے دوسرے ہیں. تو اب اگر ہم جو نہیں پڑھے ہوئے ان کا مطلب ایڈ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے والذین یؤمنون اور جو ایمان لاتے ہیں بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرات اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اچھا، پانچویں آیت ہے جی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک ہم نے پڑھا ہوا ہے، علی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہدن ہم نے پڑھا ہوا ہے، من ہم نے پڑھا ہوا ہے، ربہم ہم نے پڑھا ہوا ہے، واولئک ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم پھر ہم نے پڑھا ہوا ہے. صرف اس میں جو ایک لفظ ہم نے نہیں پڑھا ہوا وہ ہے مفلحون. لیکن
اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اور یہ ال لگا ہوا آخر میں واو نون، شروع میں ال لگا ہوا ہے، آخر میں واو نون ہے، اس کا مطلب یہ اسم ہے اور جمع ہے، تو اس کو بھی ہم پہچان سکتے ہیں. چلے ہمیں مطلب نہیں پتا اس لیے مارک نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پہلی 5 آیات کا ہم نے سیمپل لیا سورہ بقرہ کی، اور اس میں تقریباً 50% سے کافی زیادہ الفاظ جو ہیں وہ ہمیں آتے ہیں. تو اس کے بعد ہم لیتے ہیں سورہ بقرہ میں سے ہی آیت الکرسی، اور دیکھتے ہیں اس کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کتنے الفاظ آتے ہیں. تو اس کو پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اب اس میں اگر دیکھیں، اللہ ہمیں پتا ہے، لا ہمیں پتا ہے، الہ ہمیں پتا ہے، الا ہمیں پتا ہے، ہو ہمیں پتا ہے. الحی اور القیوم ہم نے نہیں پڑھے. پھر اس کے بعد لا ہمیں پتا ہے، تاخذو ہمیں نہیں پتا لیکن ہو ہمیں پتا ہے، سینتن ہمیں نہیں پتا، واو ہمیں پتا ہے، لا ہمیں پتا ہے، اور نوم ہم نے پڑھا ہے. نوم ہم نے پڑھا تھا جب الصلاۃ خیر من النوم میں ہم نے پڑھا تھا، نوم کا مطلب ہے نیند. تو الحی کا مطلب ہے زندہ، اور قیوم کا مطلب ہے تھامنے والا. تاخذو، تاخذو کا مطلب ہے آتی ہے، اور سینتن کا مطلب ہے اونگ. تو اگر ہم اب اس کا مطلب دیکھیں تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم زندہ ہے، تھامنے والا یا قائم رکھنے والا، لا تاخذہ نہ آتی ہے اسے، سینتن اونگ، ولا اور نہ نوم نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. لہو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ما ہم نے پڑھا ہوا ہے، فی السماوات ہم نے پڑھا ہوا ہے، و ما پڑھا ہوا ہے، فی الارض ہم نے پڑھا ہوا ہے. پھر من ہم نے پڑھا ہوا ہے، ذا ہم نے نہیں پڑھا ہوا، الذی ہم نے پڑھا ہوا ہے، یشفع ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کے سٹرکچر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع کا پہلا ہے، یہ یشفع. ان دا ہو، یہ پورا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا ان دا کا، ان دا ہو، ان دا ہم، ان دا کا، ان دی، ان دا کم، ان دا نا. اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور بی اذن ہی، یہ 3 لفظ ہیں. اس میں بی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہی پڑھا ہوا ہے، اذن ہم نے نہیں پڑھا ہوا. لیکن اردو جاننے کی وجہ سے وہی پھر دوبارہ بات ہو گئی کہ اذن کا مطلب ہمیں پتہ ہے، اذن کا مطلب ہے اجازت. تو اب جو لفظ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے ان کے اگر مطلب اس میں شامل کریں تو یہ بنتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. من ذلذی، من کون، ذلذی یشفع جو کون ہے جو شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذن ہی اس کی اجازت سے. اچھا آگے چلتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اب اس میں دیکھیں یعلم ہم نے پورا ٹیبل پڑھا ہوا ہے، یعلم ما ہم نے پڑھا ہوا ہے، بین ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ایدی ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ہم نے پڑھا ہوا ہے، وما یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، خلف ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ہم نے پڑھا ہوا ہے، ولا ہم نے پڑھا ہوا ہے، یحیطون ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ مضارع کا دوسرا ہے یحیطون. بشیء بی ہم نے پڑھا ہوا ہے، شیء ہم نے پڑھا ہوا ہے، من ہم نے پڑھا ہوا ہے، علم ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہی ہم نے پڑھا ہوا ہے، الا ہم نے پڑھا ہوا ہے. بی ما 2 ٹکڑے ہیں، بی علیحدہ اور ما علیحدہ، یہ دونوں ہم نے پڑھے ہوئے. اور شاء ہم نے پڑھا ہوا ہے، انشاءاللہ میں ہم نے پڑھا تھا شاء. تو الحمدللہ اس میں صرف یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے نئی ہیں، ایدی، خلفہ اور یحیطون، اور اس کے علاوہ باقی سارے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں الحمدللہ.
تو اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، جو لفظ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے ان کو ڈال کے، تو یہ بنتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے، اور وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کرتے، بشیء من علم ہی، کسی چیز کا اس کی علم میں سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ اچھا آگے کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ وسیع کا یہ واسع ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن اردو کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ وسیع کی طرح کا یہ لفظ ہے، تو اسی طرح کا کوئی مطلب ہوگا۔ کرسی یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن کرسی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ کرسی کا کیا مطلب ہے، اور ہو علیحدہ سے ضمیر ہے، وہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ سماوات والارض یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ولا ہم نے پڑھا ہوا ہے، یعودہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، حفظ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن ہم نے پڑھا تھا، تو ہم نے پڑھا تھا ہم اور ہما۔ وہوا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، علی العظیم یہ دونوں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ علی ہم نے پڑھا تھا اعلیٰ کی فرسٹ ڈگری جو ہے وہ علی ہوتی ہے، اور عظیم ہم نے پڑھا تھا سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ اگر دیکھیں تو واسیہ وسیع ہے یا سماتی ہے، کرسی اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتا اس کو، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، کن دونوں کی؟ سماوات اور ارض کی، وہو اور وہ العلی بلند مرتبہ، العظیم عظمت والا ہے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی آپ جس طرح یہ دو مثالیں ہم نے دی، قرآن کریم میں سے کوئی بھی آپ ٹیکسٹ اٹھائیں، کوئی بھی پیج آپ کھولیں، تو اس میں آپ اگر مارک کریں کہ ہم نے کون کون سے لفظ پڑھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو 50% سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ آتے ہوں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے، آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ ہر بندہ قرآن کریم کھولے، جو بھی اس کے پاس قرآن کریم کی کاپی ہے گھر میں، وہ کھولے، رینڈملی کھولے، یا آپ اگر ڈیلی تلاوت کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ تلاوت کر رہے ہیں وہاں تک کھولیں، اور اس میں سے پنسل کے ساتھ، پین کے ساتھ مارک کریں وہ الفاظ جو کہ آپ کو آتے ہیں، اس کورس میں ہم نے پڑھے۔ تو جب آپ وہ مارک کریں گے، مارک کر کے پھر آپ نے اس کی تصویر لینی ہے، اور جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کے اوپر شیئر کرنی ہے، تاکہ ساروں کو اندازہ ہو، ساروں کو یہ ایشورنس ہو کہ ہم نے جو اس کورس میں سیکھا ہے وہ قرآن کریم کا 50% ہے۔ اچھا اسی طرح اگر ہم کوئی دعا بھی شامل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ کورس جو ہے یہ قرآن کریم تک لمیٹڈ نہیں ہے، ہم اس کے علاوہ جو ہماری روٹین کی دعائیں ہیں یا کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے، تو اس میں آدھے سے زیادہ الفاظ جو ہے نا وہ آپ کو اس کورس کی وجہ سے ان کا مطلب آتا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کو ایک اور دیکھنے کے لیے ہم دعائے قنوت دیکھتے ہیں۔ دعائے قنوت ہم سارے وتر کی آخری رکعت میں پڑھتے ہیں، تو نماز ہم نے پڑھ لی ساری، تو نماز میں جو ایک چیز رہ گئی ہے وہ دعائے قنوت ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہم انا نستعینک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولنکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اچھا اگر ہم اب اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھیں تو اگر ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھیں تو اللہم ہمیں پتہ ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے، اے اللہ، ان یہ دو ٹکڑے ہیں، ان علیحدہ ہے اور نا علیحدہ ہے۔ ان کا مطلب ہے بے شک، اور نا ہم، نستعینو کا، تو یہ تین اس میں ہیں ٹکڑے۔ نستعینو ایک ٹکڑا، دو ٹکڑے ہیں، نستعینو ایک ہے اور کا علیحدہ ہے۔ نستعینو کا مطلب ہے ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین کا ہم نے یہ پڑھا ہوا، نستعین کا، ونستغفر کا، اور ہم مغفرت چاہتے ہیں یا ہم استغفار چاہتے ہیں، کا مطلب ہے تجھ سے، ونؤمن، اور ہم ایمان لاتے ہیں، بی کا تجھ پر، ونتوکل علیک، اور ہم توکل کرتے ہیں تجھ پر، ونثنی، یہ ثنا سے نکلا ہے، ونثنی، اور ہم تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ہیں فعل مضارع کا آخری صیغہ ہے، نستعین کا، ونستغفر کا، ونؤمن بک، ونتوکل علیک، ونثنی علیک الخیر، تو تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، ونشکر کا، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا، اور نہیں، نکفر کا، تیرا کفر نہیں یا ناشکری نہیں کرتے، ونخلع، اور نخلع، اگر آپ غور کریں اس پہ تو یہ خلا سے نکلا ہے، تو نخلع، اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ونترک، اور ترک کرتے ہیں، ہم ترک کرتے ہیں، من یفجرک، جو تیرے فاجر ہیں یا نافرمان ہیں۔ پھر یہاں پہ ہمیں آپ کو نظر آئے ہوں گے کچھ الفاظ جو کہ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے، جیسے نستغفر کا ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن ہمیں پتہ ہے غفارہ استغفار سے یہ نکلا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح نؤمنو، ایمان لانا، نتوکل، توکل کرنا، ٹھیک ہے، نسنی، یہ ثنا سے نکلا ہے، جو ثنا ہم نے پڑھی تھی اس سے نکلا ہے نسنی، تو آ، ہم تعریف کرتے ہیں، ونشکر کا، شکر کرتے ہیں، شکر سے نکلا ہوا ہے اس میں سے، تو ولا نکفر کا، کفر نہیں کرتے تیرا، لا نہیں، اور کافرا سے نکفرو اور کا، تو یہ چار ٹکڑے ہیں، وا، لا، نکفرو اور کا، ونخلع، اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ونترک، اور ہم چھوڑتے ہیں یا ہم ترک کرتے ہیں، میں یفجرک، جو تیرے فاجر ہیں یا تیرے نافرمان ہیں، تو من علیحدہ ہے، یفجر علیحدہ ہے، اور کا علیحدہ ہے، تین ٹکڑے ہو۔ اچھا آگے، اللہم، اے اللہ، ایا کا، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، نعبدو ہم نے پڑھا ہوا ہے، والا کا ہم نے پڑھا ہوا ہے، نصلی، صلات ہم نے پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا صلی اللہ، تو ہم نے یہ اس وقت دیکھا تھا کہ سلی لی ہوگا اور سلی اللہ ہوگا تو اس میں فرق ہے، تو اس طرح ہم نے یہ سلی بھی ہم نے پڑھا ہوا، نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور تیری طرف ہم کوشش کرتے ہیں، سا، صحیح ہوتی ہے نا، جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ صحیح کرتے ہیں، تو وہاں سے ہے یہ لفظ، صحیح کا مطلب ہے کوشش کرنا، تو وہ ہے کہ صحیح بیسیکلی حضرت حاجرہ نے ایک کوشش کی تھی، جو حضرت ابراہیم کی وائف تھی اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، انہوں نے وہاں پہ کوشش کی تھی پانی ڈھونڈنے کی، تو وہ صحیح ہے، اور اسی طرح سے صفا و مروہ کی صحیح ہم بھی کرتے ہیں، ونحفظ، اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے، نحفظ، ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ونرجو، اور ہم رجوع کرتے ہیں یا ہم امید رکھتے ہیں، رحمت کا، تیری رحمت کی، ونخشا، اور ہم خشیت رکھتے ہیں یا ہم ڈرتے ہیں، عذاب کا، تیرے عذاب سے، انا، بے شک، عذاب کا، تیرا عذاب، بالکفاری، بی کا مطلب ہے سے، کو یا سے، الکفار، یہ کافر کی جمع ہے کفار، تو کافروں کو ملحق، لاحق ہونے والا ہے، تو یہ ملحق جو ہے یہ لاحق سے نکلا ہے یا پہنچنے والا ہے یا ملنے والا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو دعائے قنوت جو کہ قرآن کریم سے باہر سے ایک دعا ہے، اس میں بھی تقریباً 50% الفاظ جو ہیں نا یہ ہمیں آتے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ مارکنگ ہوئی ہوئی ہے جو جو لفظ ہمیں آتے ہیں ان کی، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کاؤنٹ کریں ان کو تو یہ 50% الفاظ جو ہیں یہ ہماری جان پہچان والے ہیں، اور کچھ الفاظ جو نہیں ہم جن کو ہم نہیں پہچانتے ان کو بھی جب ہم ترجمہ دیکھ کے اگر پڑھیں
تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور اگلی دفعہ جب ہم پڑھیں گے تو ان کو ریکال کرنا آسان ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے باقی صفحات دیکھ کر مشق کر سکتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا ایک ٹاسک بھی ہے کہ ہر پارٹیسپینٹ، ہر اٹینڈی جو ہے وہ ایک قرآن کریم کے صفحے کے اوپر سے مارک کرے کہ کتنے الفاظ جو ہیں یہ ہم نے سیکھ لیے ہیں اور کتنے الفاظ ہمارے رہ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ الفاظ بھی ہم اگلے آنے والے کورسز میں سیکھیں گے۔ آگے یہ جو کورسز ہیں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، یا اگر نہیں بتایا تو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ QC 7 تک کورسز ہیں۔ آگے QC 2 ہے، QC 2 میں آپ افعال کی ایک اور کیٹیگری ہے وہ سیکھتے ہیں، اور ساتھ میں قرآن کریم سورہ بقرہ سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کورس میں ہم تقریباً ایک پاؤ قرآن کا پڑھیں گے، یعنی کہ 1/4 قرآن جو ہے وہ پڑھیں گے، اور ساتھ میں یہ قرآن کا پارٹ ہوگا، نماز کا پارٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا قرآن کے پارٹ کے ساتھ، اور اس میں جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے وہ سارا اپلائی کریں گے، پریکٹیکلی اپلائی کر کے آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کتنے الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم گرامر پڑھیں گے۔ گرامر میں افعال کی کچھ اور مزید کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے، اور آہستہ آہستہ ہمارے جو جملے ہیں، جو الفاظ ہمارے سیکھے ہوئے الفاظ ہیں، وہ ان کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ تو QC 1 کے اختتام پہ ہمارا 50% ووکیبلری ہے ہماری قرآن کی۔ QC 2 کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ووکیبلری 50% سے بڑھ کے 80% ہو جائے گی، اور QC 3 کے اختتام پہ یہ پرسنٹیج 80% سے 90% ہو جائے گی، یعنی کہ اگر آپ اگلے 2 کورسز اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو قرآن کریم کی ہر سطر میں، ہمیں پتہ ہے کہ 9 الفاظ ہیں، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 5 لفظ آتے ہوں گے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ آپ کو آتے ہیں، تو 5 آتے ہوں گے۔ جب آپ QC 2 کر لیں گے تو 7 آپ کو الفاظ آتے ہوں گے انشاءاللہ، اور جب ہم QC 3 کر لیں گے تو 8 الفاظ، 9 میں سے 8 الفاظ جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آتے ہوں گے، اور 9واں لفظ جو ہے وہ یہ آپ کو سمجھ، اردو جاننے کی وجہ سے وہ سمجھ آ جائے گا، یا اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گا تو اس کے لیے آپ کو ٹرانسلیشن استعمال کرنی ہوگی۔ تو QC 4 کے اختتام پہ آپ کا جو ووکیبلری ہے وہ 95% آف قرآنک ورڈز جو ہیں وہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم QC 5 سے جملوں میں مختلف لفظوں کی پوزیشن کیا کیا ہے، کہاں کہاں ہے، وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کورس مزید دلچسپ سے دلچسپ ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے، آپ لوگوں سے میری ریکمنڈیشن بھی ہے کہ آپ لوگ اس کے جو مزید کورسز ہیں وہ بھی اٹینڈ کریں، تو تاکہ آپ کے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ قرآن کی کورسز، اگلے جو کورسز ہیں وہ اٹینڈ کر کے یہ انتخاب اپنا جو ہے وہ جاری رکھیں کہ آپ منتخب ہیں تو منتخب ہی رہیں، اور اپنے لیے دعا کرتے رہیں رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور اس کے بعد گرامر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، 2 باتیں میں نے بتانی تھیں آپ کو۔ ایک تو یہ کہ ایک رزلٹ شیئر کیا گیا ہے، جو ابھی تک جتنے ہوم ورکس لوگوں نے اٹیمپٹ کیے ہیں ان کا ایک رزلٹ شیئر کیا، تو اس میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جو آپ کے مسنگ ہیں آپ ان کو اٹیمپٹ کریں، اپنے نام کے سامنے دیکھیں کہ جو جو مسنگ ہیں ان کو اٹیمپٹ کریں، اور اگر کسی کو کوئی مشکل ہو، کوئی لنک نہ مل رہا ہو، تو وہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں ان کو وہ لنک فارورڈ کر دوں گا۔ ہوم ورک کے سارے لنک اوپن ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کل ہماری ریویژن کی کلاس ہوگی۔ ریویژن کی کلاس جو ہے یہ پورے کورس کو ریوائز کریں گے انشاءاللہ، تو کل کی بڑی امپورٹنٹ کلاس ہوگی، تو یہ بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ سارے جوائن کریں اور سنیں۔ یہ کلاس تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم سپیئر کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ کل 9 بجے شروع کر لیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر سارا کورس ہم ریوائز کر لیں، لیکن کئی دفعہ 2 گھنٹے سے ایکسیڈ بھی کر جاتی ہے، تو
تھوڑا سا اپنا ٹائم اسپیئر کر کے اس کو جوائن کریں تاکہ پریشانی نہ ہو. کل کی کلاس ہم انشاءاللہ 9 بجے شروع کریں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے بھی مارکس ہیں، تو آپ لوگ اپنی ٹیکسٹ بک بھی کمپلیٹ کریں. ابھی ہمارا جو فائنل کوئز ہے وہ ہوگا اپنے ٹائم پہ، یعنی کہ 11 تاریخ کو ہوگا. اس کا ٹائم ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. روزے ہوں گے، رمضان ہوگا، تو اس میں ہم اپنی آسانی کے حساب سے جو سلاٹ آپ لوگ جس پہ ایگری ہوں گے اس سلاٹ کے لیے ہم لوگ کھول لیں گے. ٹائم اس کا زیادہ بھی کر لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 11 تاریخ تک ابھی ہمارے پاس تقریباً 13-14 دن ہیں. ان دنوں میں اپنے ہوم ورکس بھی کمپلیٹ کریں، اور جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر کے تو اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا PDF سکین کرنا ہے. اس کو آج کل تو موبائل کے ذریعے بڑی آسانی سے وہ سکین ہو جاتی ہے. سکین کر کے تو آپ نے مجھے انڈیویجولی سینڈ کر دیں میرے نمبر کے اوپر، تو ہم پھر آپ کے اس میں رزلٹ میں اس کو بھی انکلوڈ کر لیں گے. تو یہ 3 باتیں ہیں. اس میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو وہ بتا دیں. کوشش کریں 11 تاریخ کو ٹیسٹ ہے، اس سے پہلے پہلے یہ دونوں کام کمپلیٹ کر لیں، تاکہ جب ٹیسٹ ہو، ٹیسٹ کے بعد 1 ہفتے میں وہ اس کا رزلٹ کمپائل کریں گے، اور کمپائل کر کے پھر ہم ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ود رزلٹ اناؤنسمنٹ رکھیں گے. وہ پلان تو یہی ہے کہ 18 تاریخ کا ہے ہمارے اسکیجول میں، لیکن اس کو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کس دن کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 20B، یہ ہمارے کورس کا آخری لیسن. تو آج کے ٹیبل میں ہم کیا سیکھیں گے؟ آج کے ٹیبل میں ہم افعال کے شارٹ ٹیبل سیکھیں گے. تو صرف صغیر اس کو کہتے ہیں. گرامر ہم TPI کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے مائکس آن ہیں ساروں کے؟ تو میرے ساتھ بولیے. جی سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچئے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجئے دل سے اور مل کر کیجیے کیجئے. اور مل کر کیجیے. اچھا، یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. اسم، فعل، حرف. اسم کی نشانیاں کیا ہیں؟ فعل کیا ہوتا ہے؟ حرف کیا ہے؟ تو آج کے سبق میں ہم شارٹ ٹیبل سیکھیں گے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا، فعلہ کا جو ٹیبل ہم نے پڑھا تھا وہ اس طرح ہے: فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. پھر ہم نے یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، تفعلو. اور پھر ہم نے پڑھا تھا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. یہ سارے افعال ہیں جو کہ فعالہ سے نکلتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 4 گروپس ہیں، اور 4 گروپس میں آپس میں ڈفرینسز ہیں، کچھ فرق ہیں. اور پھر ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ یہ جو فرق ہے نا، یہ سارے کے سارے فرق یا فعالہ میں، یعنی کہ جو پہلا ماضی کا پہلا ہے اس میں سامنے آ جائے گا فرق. جیسے آخری جو چوتھا گروپ ہے اس میں سامیہ تھا تو عین کے نیچے زیر ہے. یا یہ فرق جو ہے یہ مضارع کے پہلا جو ہے اس میں سامنے آ جائے گا. جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلہ سے، جس طرح یفعلو ہم نے پڑھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ سامیہ سے یسمعو ہی ہے، وہ تو سیم ہے. لیکن ناصرہ سے ینصرو ہے، اور داربہ سے یدربو ہے. تو جو باقی جو دو ہیں ان کا جو فرق ہے وہ یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا. اور تیسرا ہمیں جو فرق نظر آیا تھا وہ ہمیں افعل پہ نظر آیا تھا. کہ جس طرح افعل ہے اس طرح اضرب تھا، انصر تھا، اور اسمع تھا. تو اسمع تو سیم ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انصر اور اضرب جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرنس تھا، افعل نہیں کی طرح نہیں تھا. تو انصر میں حمزہ کے ساتھ پیش تھا، اور عین کلمے کے اوپر بھی پیش تھا. اور اضرب میں یہ حمزہ کے نیچے تو زیر ہی تھی، لیکن عین کلمے کے نیچے زیر تھی. تو اس طرح اگر ہم باقی جو چینجز ہیں، یہ جو چینجز جو یہاں پہ ہوئی ہیں، یہ چینجز پھر نیچے اسی طرح ٹرانسمٹ ہوتی تھی. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ناصرہ ہے
تو نصرہ کا ٹیبل اسی طرح ہی رہے گا، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت، کوئی چینج نہیں۔ لیکن جب ہم نے مضارع میں دیکھا تھا کہ ینصرو ہے، ٹھیک ہے، تو ینصرو کے بعد باقی سارا کچھ جو چینج ینصرو میں نظر آ گئی، یعنی کہ سواد کلمے، عین کلمے کے اوپر پیش نظر آ گئی، تو یہ پیش جو ہے یہ اسی طرح ٹرانسمٹ ہونی ہے، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، تنصرو۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انصر، انصر میں جو تبدیلی آ گئی ہے وہ انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، تو وہ تبدیلی اسی طرح سیم رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی فعل کے یہ تین چیزیں ہمیں پتہ ہوں، ہمیں ماضی کا پہلا پتہ ہو، مضارع کا پہلا پتہ ہو، اور امر کا پہلا پتہ ہو، تو ہم یہ جو جتنا ٹیبل یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ سارا ہم خود لکھ سکتے ہیں۔ ایگریڈ؟ جی بالکل۔ یس، ٹھیک ہے، تو یہ تین جو ہے نا، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بن گئی چابیاں ہماری۔ چابی کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تین چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم باقی سارا خود بخود لکھ لیں گے۔ کی ورڈ سمجھ لیں تو کی ورڈ کو اردو میں ہم چابی کہہ دیتے ہیں۔ تو ماضی، مضارع اور امر کے سارے صیغوں کا نچوڑ جو ہے یہ ان تین افعال میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی فعل کے ٹیبل کے جب پہلے تین افعال آپ لے لیں گے، پہلے تین جو اوپر والے تین تھے، تو اس کے نیچے والا لکھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ تو ہم اس پہلا جو یہ جو صرف صغیر کے چھ خانے ہیں، ان میں سے پہلے تین خانوں میں ماضی کا لکھیں گے فعلا، پھر مضارع کا لکھیں گے یفعلو، اور پھر امر کا لکھیں گے افعل، اور اس کے ساتھ پھر ہم باقی سارا لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہم فعلا سے تین اسماء بھی بناتے ہیں، ایک ہے فاعل، ایک ہے مفعول، اور ایک ہے فعل، یعنی کہ کام کرنے والا، جس پر کام ہوا، اور کام کرنا۔ ان تین اسماء سے بھی ہم پورا ایک نمبر آف جو اسماء ہے نا وہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ فاعل جو ہے یہ فاعلن بھی ہو سکتا ہے، فاعلن بھی ہو سکتا ہے، فاعلن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ ال بھی لگ سکتا ہے، تو ال اگر لگے گا تو الفاعلو ہو جائے گا، الفاعلی ہو جائے گا، اور الفاعلا ہو جائے گا۔ اچھا، تیسری چیز ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ فاعلونا بھی ہو سکتا ہے، جمع اگر ہے تو یہ فاعلونا ہو سکتا ہے یا فاعلینا ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مؤنث ہے تو یہ فاعلتن ہو سکتا ہے، فاعلتن ہو سکتا ہے، یا فاعلتن ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی جمع ہوگی تو فاعلاتن ہوگا یا فاعلاتن ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح یہی سارا کچھ مفعول کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، تو مفعول جو ہے مفعولن ہو سکتا ہے، مفعولن ہو سکتا ہے، مفعولن ہو سکتا ہے، مفعول المفعولو ہو سکتا ہے، المفعولا ہو سکتا ہے، المفعولی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مفعولونا ہو سکتا ہے اور مفعولینا ہو سکتا ہے۔ مؤنث کی طرف جائیں تو مفعولتن ہو سکتا ہے، یا مفعولتن ہو سکتا ہے، مفعولتن ہو سکتا ہے، المفعولتو، المفعولتی، المفعولتا۔ اور اگر جمع دیکھیں گے تو مفعولات تن ہو سکتا ہے یا مفعولات تن ہو سکتا ہے، اور یہی سب کچھ فعل کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر یہ تین الفاظ ہمیں پتہ ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ فاعل ہے، مفعول ہے اور فعل ہے، تو ہم ان کے بھی نیچے پورا سیکوینس جو ہے وہ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آخری جو تین خانے ہیں ان میں ہم فاعل لکھیں گے، مفعول لکھیں گے اور فعل لکھیں گے۔ اس طرح ہمارا یہ جو ایک شارٹ ٹیبل بنے گا جس میں تین اسماء ہوں گے، اور تین اسی اسم سے تین افعال ہوں گے، اور اسی فعل سے ڈیرائیو کیے گئے تین اسماء ہوں گے، تو یہ بن جائے گا صرف صغیر، یعنی کہ چھوٹا ٹیبل۔ تو بڑا ٹیبل لکھنے کے لیے آپ کو پورا صفحہ چاہیے، چھوٹے ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک صفحے کے اوپر بہت سارے افعال کے ٹیبل لکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے ہر کسی کا آپ پورا صرف کبیر جو ہے، جو بڑا ٹیبل ہے، وہ خود سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ آپ کس طرح فائل کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح شارٹ ٹیبل میں تین افعال اور تین اسم ہوں گے جو کہ اسی فعل سے ڈیرائیو کیے گئے ہیں، اور جب ہم بڑا ٹیبل دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو صرف صغیر ہے وہ اس پوزیشن پہ ہوگا، یعنی کہ سب سے پہلے ٹاپ پہ تین ہوں گے،
اور پھر آخری کالم کے اینڈ پہ 3 ہوں گے. تو اس طرح اگر ہم دیکھیں باقی جو 4 گروپس ہیں ان کے اگر ہم بنائیں تو ہم کچھ اس طرح پڑھیں گے. فاتحہ اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتحن کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنا. اور اگر اس کا بڑا ٹیبل لکھنا ہو تو وہ آپ سارے لکھ سکتے ہیں. مطلب فاتحہ کا آپ کو پتا ہے کہ فاتحہ کا آگے کیا کیا ہوگا، یفتح کا آپ کو پتا ہے کہ یفتح کا آگے کیا کیا ہوگا، افتح کا پتا ہے کہ افتح سے آگے کیا کیا ہوگا، فاتحن کا پتا ہے آپ کو کہ کیا کیا ہوگا، مفتوح کا پتا ہے کیا کیا ہوگا، اور فتح کا پتا ہے آپ کو کیا کیا ہوگا. تو اس طرح شارٹ ٹیبلز جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم جو بڑا ٹیبل ہے وہ اس کا خود لکھ سکتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے. تو میرے ساتھ ایک دفعہ مل کے پڑھیں تاکہ ہم یہ اس کو کر لیں. فاتحہ اس نے کھولا، فاتحہ اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، افتح کھول، فاتحن کھولنے والا، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنا. فتح کھولنا، فتح ٹھیک ہے. کھولنا. اسی طرح ناصرہ کا دیکھیں. ناصرہ وہ اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، انصر مدد کر، ناصرن مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، منصورن جس کی مدد کی گئی، منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصرن مدد کرنا. نصر مدد کرنا. ٹھیک ہے. داربا اس نے مارا، دبا اس نے مارا، یدربو وہ مارتا ہے، وہ مارتا ہے، ادرب تو مار، اضرب تو مار، داربن مارنے والا، ضاربن مارنے والا، مدروبن جس کو مارا گیا، مضروبن جس کو مارا گیا، اور دربن مارنا. ضربن مارنا. ٹھیک ہے. سامعہ اس نے سنا، سمعہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعو وہ سنتا ہے، اسمع تو سن، اسمع سن، سامعن سننے والا، سامعون سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، مسموع جس کو سنا گیا، اور سمعن سننا. سمعون سننا. اچھا اب آپ اپنی بک کے جو آپ کی بک ہے اس کے آخر میں دیکھیں گے تو آخر میں نا فاتحہ کی طرح کے جتنے افعال ہیں، کافی زیادہ افعال ہیں، لیکن کچھ افعال جو ہیں وہ اس ٹیبل میں شارٹ ٹیبل بنے ہوئے ہیں اس کے نا. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے فاتحہ کے کچھ ہوں گے، ایک صفحے کے اوپر فاتحہ کے کچھ ہیں افعال، ایک صفحے کے اوپر ناصرہ کے کچھ افعال ہیں، ایک صفحے کے اوپر داربا کے کچھ افعال ہیں، اور ایک صفحے کے اوپر سامعہ کے ٹیبل سامعہ کے گروپ کے کچھ افعال ہیں. تو اگر ہم میں ادھر بک کھولتا ہوں آپ کے لیے نا. جی یہ پیج 132 پر 132. یہ تھوڑا سا پرانا ورژن ہے تو آپ کی بک سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، لیکن یہ دیکھیں جی. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں یہ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا، سمعہ
جی تو یہ سامیہ سے متعلقہ جتنے افعال ہیں کافی افعال جی ہیں. جی جیسے سامیہ ہے، اسی طرح حازنہ وہ غمگین ہوا، حاسبہ اس نے گمان کیا، حافظہ اس نے حفاظت کی، عالمہ ہم نے پڑھا اس نے جانا، عاملہ ہم نے پڑھا اس نے کام کیا، کارہہ اس نے ناپسند کیا، خاسرہ وہ نقصان میں پڑا، راحمہ اس نے مہربانی کی، شاہدہ اس نے گواہی دی. تو یہ سارے سامیہ کے پیٹرن پہ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم اس سے اوپر جائیں تو یہ داربا کے پیٹرن پہ ہیں. داربا اس نے مارا، حاملہ اس نے اٹھایا. ہم نے ایک صرف داربا ہی پڑھا ہے، لیکن داربا کے گروپ میں اور بھی ہیں. صابرہ اس نے صبر کیا، ظالمہ اس نے ظلم کیا، عارفہ اس نے پہچانا، عقلہ وہ سمجھا، غفرہ اس نے بخشا، قادرہ وہ قادر ہوا، کاذبہ اس نے جھوٹ بولا، کاسبہ اس نے کمایا. اب اگر آپ دیکھیں تو ان کے جتنے مضارع ہیں وہ سارے داربا کے پیٹرن پہ ہیں. داربا یدربو تھا تو یحملو، یصبرو، یظلمو، یعرفو، یعقلو، یغفرو، یقدرو، یکذبو، یکسب. تو اسی طرح امر جو ہے وہ ادرب کی طرح ہے. تو یہ داربا کی فیملی ہے، یا داربا کا گروپ ہے. اس سے اوپر جائیں آپ تو یہ ناصرہ کا گروپ ہے. ناصرہ سب سے زیادہ ہے قرآن کریم میں. تو ناصرہ میں یہاں پہ جو لکھے ہوئے ہیں، ناصرہ بالغا اس نے پہنچایا، تارا کا اس نے چھوڑا، حاشارہ اس نے جمع کیا، حکامہ اس نے فیصلہ کیا، خارجہ وہ نکلا، خالدہ وہ ہمیشہ رہا، کافارہ اس نے انکار کیا، داخلہ وہ داخل ہوا، شاکرہ اس نے شکر کیا. اور تین اور ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، آبادہ، خالقہ اور ابدا، خالقہ، ناصرہ، ذاکرہ. ذکر. ذاکرہ تو وہ اس میں نہیں لکھے ہوئے، لیکن یہ سارے جو ہے نا یہ ان کی اس کا گروپ ہے ناصرہ کا. اس سے اگر آپ اوپر جائیں تو یہ فاتحہ کا گروپ ہے. ٹھیک ہے، فاتحہ کے گروپ میں فعلہ ہے، فاتحہ ہے، جعلہ ہے، یہ تینوں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. پھر جامع اس نے جمع کیا، ذہبہ وہ گیا، رفع اس نے اٹھایا، سہارا اس نے جادو کیا، لعنہ اس نے لعنت کی، نافع اس نے نفع دیا، دافع اس نے دور کیا. تو آپ پریکٹس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو شارٹ ٹیبلز ہیں، اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو ان شارٹ ٹیبلز کے لانگ ٹیبل لکھ سکتے ہیں. جب آپ ان شارٹ ٹیبل کے لانگ ٹیبل لکھیں گے تو آپ کو پریکٹس ہوگی، آپ کی جو آپ کو سارے جو باقی اس کے افعال ہیں وہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کو وہ روانی ہو جائے گی آپ کو افعال بولنے میں انشاءاللہ. تو یہ مثال کے طور پہ تھے. واپس اپنی پریزنٹیشن پہ آتے ہیں. یہ ساری تو نہیں آئے گی ٹیسٹ میں؟ جی سب کی ٹیسٹ میں نہیں آئے گی نا، گروپ والی تو آئے نہیں، ٹیسٹ میں نہیں آئے گا، یہ گی. ہمارے کورس میں نہیں ہے. یہ صرف مثال کے طور پہ ہے کہ جو افعال ہیں، ہم نے جو 4 گروپس پڑھے ہیں ان میں اور بھی افعال ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 9,000 افعال ہیں اور ہر صفحے پہ آپ کو ہر لائن میں ایک فعل نظر آئے گا، وہ یہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھے. ہم نے جو پڑھے ہوئے ہیں ان کے پیٹرن پہ اور بھی کچھ افعال ہیں جو ہم آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہاف ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، جو ہاف ہم نے پڑھ لی ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہم نے پڑھے ہیں. جو ہمارا قرآن کا 50% ہم نے کر لیا ہے، یہ وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے، ہم نے صرف جو الفاظ پڑھے ہیں بس ان کے ساتھ ہمارا کاؤنٹ جو ہے وہ 50% ہو گیا. اس کے بعد جب ہم آگے مزید کورسز پڑھیں گے، وہاں پہ جو جو نئے افعال آئیں گے ان میں ہم دیکھتے جائیں گے کہ یہ کس گروپ میں آ رہا ہے، اور وہ ہم پڑھتے رہیں گے، اور اس وقت ووکیبلری میں ہماری ایڈ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہم نے آگے پڑھنا ہے کہ فعل کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں. جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے، ہو، ہم، کا، کی، کم، نا، تو یہ جب افعال کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ کس طرح ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا حل نصرت زیدن، حل نصرت زیدن، کیا آپ نے مدد کی زید کی. اس کا جواب کیا ہوتا تھا؟ میری مدد کی جائے گی، نام نصر تو زید. نام نصر تو زیدن، جی ہاں میں نے مدد کی زید کی. حل نصر تم زیدن، کیا آپ سب نے مدد کی زید کی. نام نصر نا زیدن، نام نصر نا زیدن. ہم نے مدد کی زید.
یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ زیدن جو ہے نا، یہ اس ڈبل زبر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ زید کی مدد کی ہو جا رہی. اچھا، اگر ہم یہاں پہ زید ہٹا دیں اور اس کی جگہ کوئی ضمیر لگا دیں، جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے ہو، ہم، کا، ی، کم، نا، تو یہ بھی لگا سکتے ہیں. اور یہ ہم نے اپنی جو ابھی اسباق پڑھے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جگہوں پہ ضمائر لگے ہوتے ہیں. جیسے آج ہی ہم نے اس دعائے قنوت جو پڑھی ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا نستعینو کا. تو نستعینو ایک فعل مضارع کا ہے آخری صیغہ، اور اس کے ساتھ کا لگا ہوا ہے، تو کا جو ہے وہ ضمیر ہے. تو یہ جب لگتے ہیں تو ان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو زید کی جگہ پہ ہو لگ جائے گا. ہو اگر لگے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ حل نصرتا ہو، کیا آپ نے مدد کی اس کی. ٹھیک ہے، اس زید کی. کی جگہ ہو لگ جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہو جو ہے نا اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہو میں ڈبل پیش ہوگی یا ڈبل پیش یا الٹی پیش جو ہے وہ زبر سے چینج ہو جائے گی. ضمائر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. حل نصرتا ہو، کیا آپ نے مدد کی اس کی، تو جواب ہوگا نام نصر تو نعم نصرتہ. ہو. جی ہاں، آ، آ، میں نے مدد کی اس کی. ٹھیک ہے، پھر ہوگا حل نصر تو، نصر تم تھا نا، حل نصر تم ہو تھا، تو اس کو انہوں نے آسانی کے لیے نصر تم کی بجائے نصر تمو ہو. حل نصر تمو ہو، کیا آپ سب نے مدد کی اس کی، تو جواب ہوگا نام نصر نہ ہو. نعم نصر نہ ہو. جی ہاں، ہم سب نے مدد کی اس کی. تو ضمائر بھی لگ سکتے ہیں اسم کی جگہ پہ. جو یہ بالکل یہ بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے. ہم نے پڑھا اہدے نا، تو ہدایت دے ہمیں. تو نا جو ہے وہ ضمیر تھی بیسیکلی، جو کہ اہدی کے ساتھ لگی ہوئی. تو اہدی فعل ہے، فعل کے ساتھ ضمائر بھی لگ سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے پڑھا آج جو ہم نے الفاظ پڑھے، ہم نے پڑھے نستعینو کا، نستغفرو کا، نؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، نشکر کا ونغفر کا ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. پھر ہم نے، تو یہ جتنے بھی اسم افعال تھے ان کے ساتھ ضمائر لگے ہوئے. تو یہ ضمائر ہمیں پھر پہچاننے ہیں. ہمیں ان دونوں کو الگ الگ کرنا ہے. نصر تم، نصرتا ہو ہے اگر، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نصرتا الگ لفظ ہے، ہو جو ہے یہ ضمیر ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو یہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم پہچان لیں گے ان کو آسانی سے، کیونکہ اب ہمیں ٹیبل آتے ہیں تو ہم ان کو آسانی سے سیپریٹ پہچان سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے کوئز میں بھی آئیں گے، ٹیسٹ میں بھی آئیں گے کہ نصرتا ہو ہے، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نصرتا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور ہو جو ہے یہ دوسرا ٹکڑا ہے. تو یہ دو ٹکڑے ہو گئے، نصرتا ہو. اسی طرح نصر تمو ہو اگر، تو نصر تم ایک ہے اور ہو جو ہے یہ دوسرا ہے. نصر تو ہو تو نصر تو ایک ہے اور ہو جو ہے وہ دوسرا ہے. نصر نہ ہو، نصر نہ ایک ہے اور ہو دوسرا ٹکڑا. اچھا، اسی طرح مضارع میں بھی یہ ہو سکتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا حل تنصروا زیدن، کیا آپ مدد کرتے ہیں زید کی، تو ہم نے کہا تھا نام انصر زیدن، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں زید. حل تنصرون زیدن، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں زید کی، نام ننصر زیدن، جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں زید. تو اس کی جگہ بھی ہو لگ سکتا ہے. تو حل تنصرہ، کیا آپ مدد کرتے ہیں اس کی، تو جواب ہوگا نعم نام انصرہ. انصرہ. ٹھیک ہے، تو جی ہاں میں مدد کرتا ہوں اس کی. اور اگر ہو حل تنصرونہ، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں اس کی، تو جواب ہوگا نام ننصرہ. نعم ننصر. جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی. تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ ضمائر کے ساتھ آ سکتے ہیں. افعال جو ہیں وہ ضمائر کے ساتھ آتے ہیں، قرآن کریم میں بہت دفعہ آتے ہیں. تو ان کو بھی پہچاننے کی پریکٹس کرنی ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح
امر میں بھی ہو سکتا ہے، انصر زیدن، انصر زیدن، تو مدد کر زید کی، تو جواب تھا انصرو زیدن، میں مدد کروں گا زید کی، اور انصرو زیدن، تم سب مدد کرو زید کی، تو جواب تھا ننصرو زیدن، ہم سب مدد ننصر کریں گے زید کی۔ تو یہ ہو سکتا ہے انصرو ہو، انصرو، انصر ہو، ہو انصر تو مدد کر، ہو اس کی، تو اس کا جواب ہوگا انصرو ہو، میں مدد کروں گا اس کی۔ اور اگر ہو انصرو، تم سب مدد کرو، ہو اس کی، تو جواب ہوگا ننصر ننصرو، ہم سب مدد کریں گے ہو اس کی۔ تو یہ اس طرح بھی ٹکڑے الگ الگ کرنے آنے چاہیے کہ انصر علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، انصرو علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، انصرو ہو میں انصرو علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، اور ننصرو ہو میں ننصر علیحدہ ہے، ننصرو علیحدہ ہے، اور ہو علیحدہ ہے۔ تو یہ سارے دو دو ٹکڑے ہیں۔ الحمدللہ، تو یہاں پہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو گیا۔ آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالا یقالو لصاحب القرآن، تو انہوں نے کہا، یقالو انہوں نے کہا، لصاحب القرآن صاحب قرآن کے لیے، اقرا، تو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتک، اور چڑھو مرتبے میں، ورتل، اور پڑھو ایسے، پڑھو کما جیسے، کنت تم پڑھتے تھے، کنت ترتلو تم پڑھتے تھے، فی دنیا دنیا میں، فائنہ پس منزلات کا تمہارا مرتبہ، اند آخری آیات، تو آخری آیت پر ہوگا، تقرؤہا جو تم پڑھو گے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن صاحب قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ پڑھو اور مرتبے میں چڑھتے جاؤ، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں رک رک کے ترتیل کے ساتھ، تو تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا، یعنی کہ جس کو قرآن آتا ہوگا اور وہ اس قرآن کو پڑھتا ہوگا اور قرآن پر عمل کرتا ہوگا، یہ صاحب قرآن کی ڈیفینیشن ہے، تو اس کو کہا جائے گا قرآن والے قیامت والے دن کہ تم قرآن کی تلاوت کرو جیسے تم دنیا میں کرتے تھے، تو تمہارے جو مرتبے ہیں، وہ جنت کے جو مراتب ہیں وہ بڑھاتے جائیں گے، بڑھائے جائیں گے۔ اور تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کم از کم جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں اتنے مراتب تو ہیں، تو جس آیت تک تم پہنچو گے، آخری آیت جو تم پڑھو گے، وہاں تک جس مرتبے تک تم پہنچ چکے ہوگے وہ مرتبہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو دنیا کے گھر کے لیے ہم سالوں سال محنت کرتے ہیں، اور عام طور پر جب ہم گھر تیار کر چکے ہوتے ہیں تو یا تو ہم اپنی آدھی سے زیادہ عمر گزار چکے ہوتے ہیں، اور یا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ جو گھر ہوتا ہے اس میں ان کو رہنا نصیب نہیں ہوتا، اس میں داخلے سے پہلے ہی وہ اپنے آخری گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے اگلے 25 سال رہ جائیں، ہو سکتا ہے 30 سال رہ جائیں، ہو سکتا ہے 50 سال رہ جائیں، لیکن ایونچولی ہم نے یہ گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم دنیا میں رہیں گے، بڑھاپا عام طور پہ دیکھا گیا اتنا ہی پریشان کون ہو سکتا ہے، اور ہم ایک ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں جس کا اینڈ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں آخر میں ہم نے نہیں رہنا۔ لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ صاحب قرآن کون ہے، وہ ہے جو کہ حافظ ہے، پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ قرآن سمجھیں گے، اگر ہم قرآن سمجھیں گے تو حفظ کرنا بھی آسان ہوگا۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم قرآن سمجھیں اور حفظ کریں،
لازمی نہیں ہے کہ ہم پورا قرآن حفظ کریں، جتنا بھی حفظ کریں گے اسی حساب سے ہمیں درجات مل جائیں گے، اور درجات اور نعمتیں وہاں پہ تو ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی نہ ختم ہوں گی اور کبھی نہ کم ہوں گی، اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیت بھی کریں، اور اس نیت کو اس نیت کے لیے پلاننگ کریں، اور اس کو پلاننگ سے آگے پھر عملی جامہ بھی پہنائیں کہ قرآن یاد کریں، مختلف صورتوں کی تلاوتیں کرتے رہیں، جو قرآن ہمیں یاد ہے ہم اس کو بدل بدل کے اپنی نماز میں پڑھیں، تاکہ پھر ہم ان کو سمجھیں، اور پھر جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی ہے ہم اس پر عمل کریں، تاکہ اس حدیث مبارکہ میں جو بشارت دی گئی ہے ہم بھی اس بشارت کے حقدار ٹھہریں انشاءاللہ۔ تو ہم نے پہلا سٹیپ لے چکے ہیں، اور انشاءاللہ کورس نمبر 2 کے لیے تیار رہیں گے۔ کورس نمبر 2 میں ہمیں قرآن کے اندر تدبر کرنا بھی سکھایا جائے گا، ساتھ ساتھ کہ تدبر کیسے کرنا ہے، غور کیسے کرنا ہے، نصیحت کیسے حاصل کرنی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے لانا۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 20 کے اختتام تک ہمارا ورڈ کاؤنٹ 232 الفاظ ہے، جو کہ قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں، اور یاد رکھیے قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، جن میں سے 5 منٹ قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھیں اور 5 منٹ اپنی یادداشت سے پڑھیں، اور ان الفاظ پہ غور کریں، ان الفاظ پہ توجہ دیں جو کہ الفاظ ہم اس کورس میں پڑھ چکے ہیں۔ 2 پڑھنے کے کام ہے، کتاب سے اور ایک پاکٹ بک سے۔ ایک اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا ہے، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما، اور ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور اپنی ووکیبلری کو امپروو کرتے رہیں۔ اس سبق میں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو سکھانا وہ بہت آسان ہے، اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو سکھائیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، تاکہ آپ خود اچھا سیکھیں۔ اور ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ انشاءاللہ کل ہم ریویژن کی کلاس لیں گے، اور اس کے بعد کورس نمبر 2 کے لیے تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔